السحر إن الله سيبطله۔ آپ صاحب جو جادو کی علامات کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں ایک جادو کی علامت ہوتی ہے تصویر پر کیا گیا جادو۔ تصویر پر جادو ہوتا کیسے ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور جس بندے پر یہ جادو ہوا ہے وہ اپنا علاج کیسے کرے؟ جی عمر بھائی، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور تمام آڈینس بھی جانتی ہے جو سننے والی ہے، ایک سلسلہ کار شروع کیا ہوا ہے کہ جس میں ہم جادو کی علامات کو ترتیب وائز بتا رہے ہیں۔ ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں جادو کی 20 علامتوں کا ذکر کیا تھا کہ جادو کی یہ 20 علامتیں ہیں، آگے ان 20 علامتوں کی کئی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ترتیب سے شروع کیا تھا۔ تو آج جیسے آپ نے سوال کیا کہ تصویر پر جو جادو کیا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، علامت کیا، علاج کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بھیانک علامت ہے جادو کی، ٹھیک ہے۔ میں نے آگے بھی شاید اس میں اتنے تفصیل سے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اتنی تفصیل سے ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں، جو تصویر پر جادو کیا جاتا ہے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے نا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی انسان پر جادو کرے، جادو کرنے کے لیے اس کو اس کے جسم کی اگر کوئی بھی مس کی ہوئی چیز مل جائے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ جادو کرنے کے لیے اس کو اگر وہ کوئی چیز مل جائے تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ آپ کے جسم کے ساتھ ڈائریکٹ وہ ٹچ ہو رہی ہے، اگر اس کو یہ شرٹ مل جائے یا پھر اس شرٹ کا کوئی بھی حصہ مل جائے وہ بڑا خوش ہوگا، کیونکہ اس سے وہ جو آپ پر وار کرے گا، وہ جو آپ پر جادو کرے گا نا، وہ ایک تو طاقتور بہت ہوگا، اس کے لیے آسانی بہت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو آپ کے بال اس کو مل جائیں، آپ کے کوئی ٹراؤزر کا، آپ کے شلوار کا کوئی حصہ مل جائے، آپ کے انڈر گارمنٹس جو ہوتی ہیں جیسے بنیان ہے اس کا کوئی حصہ مل جائے، آپ کے ناخن مل جائیں، جو بھی چیز آپ کی باڈی کے ساتھ منسلک ہے نا، جس چیز کا آپ کی باڈی کے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ آپ کی اس کو مل جائے نا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا جادو بہت کامیاب ہوتا ہے، اور انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جس پر وہ جادو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جادو خطرناک قسم کا کیا جاتا ہے نا، وہ تصویر پر جادو کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے کہ وہ نا جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کی ایک تصویر لی جاتی ہے، کوئی بھی تصویر ہو جس میں اس کا چہرہ نظر آ رہا ہو کلیئر کے طور پر، ٹھیک ہے، صاف نظر آ رہا ہو، اس تصویر کو وہ لے کر اس پر جنتر منتر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جنتر منتر پڑھ کر بھی اس کے آگے اس پر جادو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جادو کرتا ہے نا تو اس تصویر کو یا تو وہ دفنا دے گا قبرستان کے اندر، اچھا، ٹھیک ہے، یا پھر اس تصویر کو وہ کہیں لٹکا دے گا اس پر جنتر منتر تعویذات پڑھ کر، یا پھر اس کو وہ اس میں سوئیاں چبو کے نا اس کو کہیں مخصوص جگہ پر رکھ دے گا جہاں کوئی آ جا نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تصویر کے اوپر جنتر منتر جادو وغیرہ کر کے نا اس کو کسی گرم جگہ پر رکھے گا۔ گرم جگہ سے مراد جیسے گھر کا چولہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی تندور ایسا ہوتا ہے کہ جہاں روٹیاں پکتی ہوں وہ تندور جلتا ہو، اس تندور میں چھپا دے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آگے میں آپ کو علامتیں بتاؤں گا نا، اس میں آپ کو ذکر کروں گا یہ کیوں کرتے ہیں۔ جب وہ چولہے کے اندر اس کو رکھیں گے نا تو جب وہ چولہے کی گرمائش ہوگی نا تو انسان کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علامات کی طرف۔ جو پہلے اس کی علامت ہے نا کہ انسان پر جس پر تصویر پر جادو کیا جاتا ہو، اس کا روزانہ شام کے وقت یا رات کے وقت نا دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ جسم میں نا اچانک سے گرمی کا اور شدت کی حرارت کا محسوس ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب تصویر کو کسی گرم جگہ پر رکھا جاتا ہے نا، اس پر جنتر منتر جادو کر کے کسی چولہے کے اندر یا پھر کسی تندور کے اندر، تو جب وہ تندور کو جلایا جاتا ہے نا اور جب وہ جنتر منتر جادوگر دوبارہ پڑھتا ہے تو انسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے، انسان کو جلن محسوس ہوتی ہے، انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ عمر بھائی، تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں نا سوئیاں چبھنا یا کوئی نکیلی چیز کے چبھنے کی تکلیف ہونا، ٹھیک ہے، کہ جیسے انسان کے سر کے اندر محسوس ہونا کہ کوئی سوئیاں چبھو رہا ہے، کوئی کیل چبھو رہا ہے، ایسے محسوس ہونا کہ باڈی کے اندر کوئی ایسی نکیلی چیز کو مار رہا ہے جس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب جادوگر تصویر کے اوپر سوئیاں چبھو کے اس کو دفن کرتا ہے یا پھر کہیں جگہ رکھتا ہے نا تو اس سے وہ ہوتا ہے۔ جادوگر جب بھی جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی پتلا یا پھر تصویر جب اپنے سامنے رکھتا ہے تو جب وہ منتر جنتر پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو انسان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے،
تو جیسے پھر وہ پتلے کے ساتھ یا تصویر کے ساتھ کرتا ہے نا، ویسے ویسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ انسان اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بھی اللہ کی اذن سے پہنچائے گا، لیکن پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے وہ اس کو سوئیاں چبوتا ہے، جیسے جیسے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. انسان کا ذہن نہیں چیز کو مانتا، لیکن حقیقت میں ایسے ہوتا ہے، جس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے نا ویسے اس کو محسوس ہوتا ہے. چوتھی اس کی علامت یہ ہے عمر بھائی کہ انسان کا جو جسم ہے نا، اس کے اندر انسان کے دل میں یہ محسوس ہونا کہ جس نے کوئی بھاری چیز اس کے دل پہ رکھ دی ہے، یا پھر اس کو دبوچ لی ہے، یا پھر کوئی نکیلی چیز کے ساتھ اس کو دبا رہا ہے. اچھا. جس دل کے اندر جیسا کہ انسان کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر کس نے کوئی نکیلی چیز رکھ دی ہے، یا پھر نکیلی چیز سے اس کو دبائی جا رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہو. یہ جادوگر جب اپنے سامنے تصویر کو رکھ کر اس پر کوئی بھاری چیز رکھتا ہے نا، کوئی وزن رکھتا ہے، کوئی اینٹ رکھتا ہے، یا پھر کسی بھاری چیز کا اس کو دباتا ہے، تو ویسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے عمر بھائی اس کی پانچویں علامت یہ ہے کہ انسان کو ایسے محسوس ہونا کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی نا کٹ لگا رہا ہے چھری کے ساتھ. تکلیف ہوتی ہے، نظر نہیں آتے، کبھی کبھار نظر بھی آتے ہیں. جب جادوگر کا بہت ماہر جادوگر ہونا تو اکثر ہم نے ایسی تصویرات دیکھی ہیں کہ مریض کو دیکھا کہ اس کے جسم پر نا ایسے کٹ لگے ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کٹ نظر آتے ہیں، خود بخود ہوتے ہیں، کسی چیز کے لگے بغیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو تصویرات بھی دکھا سکتا ہوں، وہ ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب جادوگر تصویر وغیرہ کو سامنے رکھ کر نا اس کو چھری کے ساتھ کاٹے، کینچی کے ساتھ اس کو کاٹے، تو انسان کے جسم پر کٹ لگتے ہیں، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. اس کی چھٹی اور آخری علامت یہ ہے کہ انسان کو بدبو کا محسوس ہونا. انسان کو یہ محسوس ہونا کہ وہ کسی گندی جگہ پر کھڑا ہے، گندگی کا محسوس ہونا. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب جادوگر تصویر پر جنتر منتر جادو وغیرہ کر نا اس کو کہیں گندی جگہ پر دفن کر دیں، کسی روڑی میں پھینک دیں، کہیں کچرے والی جگہ پہ پھینک دیں، کسی بدبودار جگہ پہ پھینک دیں، واش روم وغیرہ میں اس کو پھینک دیں، تو جب وہ ایسا کام کرتا ہے تو انسان کو بدبو محسوس ہوتی ہے، انسان کو گن محسوس ہوتی ہے. آپ صاحب یہ تو علامتیں ہو گئیں جس بندے کی تصویر پر جادو کیا ہوا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ مطلب جس بندے پر یہ تصویر والا جادو ہوا ہے وہ بندہ خود اپنا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ جی میں بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی ہر ویڈیوز کے اندر یہ بات کہتا ہوں، کہنی بھی چاہیے کیونکہ انسان اس کو بہت غلط لے لیتا ہے. پہلے تو یہ کنفرم کرنا کہ انسان پر جادو ہے. اگر تو جادو کنفرم ہو چکا ہے، معالج نے کہہ دی ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا، اس نے تشخیص کے ذریعے کہہ دی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے. اگر تو جادو ہے، پھر اگر اس میں یہ علامتیں ہیں اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس پر تصویر والا جادو ہے، پھر وہ اپنا علاج کرے گا. ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، بہنیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات کو سن کر نا چھوٹی موٹی بات کو لے کے نا ایک دو علامت کو، وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے. ایسے نہیں ہوتا. پہلے جادو کو کنفرم کریں، پھر جادو کی ان علامات کو کنفرم کریں، پھر اپنے اوپر کنفرم کریں کہ ہمارے اوپر جادو ہے. میں آپ کو اس کا بہت آسان سا علاج بتا دیتا ہوں کہ جو انسان اپنا اس کا علاج خود کر سکتا ہے. میں آڈینس کو بھی کہوں گا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ کوشش کریں کاپی پینسل پاس رکھیں، اس کو لکھتے جائیں تاکہ ان کو آسانی ہو. سب سے پہلے جس میں کرنے والا کام کرنا ہے کہ 21 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے. دوسری چیز 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 70 مرتبہ نا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. 21 کے ساتھ ساتھ 21 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور 3 دفعہ نا سورۃ یونس کی جو آیت نا 82 سے لے کر 87 تک ان کی تلاوت 3 بار کرنی ہے. تو جب آپ نے اس کو پڑھ لینا، آپ نے اس کو جگ کو پاس کر کے نا اس پر اس کو تھتکار دینا، دم کر دینا. ٹھیک ہے. ایسے اس پر دم کرنا ہے کہ ایسے آپ نے کرنا کہ آپ کے تھوک کے ہلکے ہلکے ذرات جو ہے نا وہ پانی کے اندر شامل ہو. ٹھیک ہے. اس کو مکمل پڑھائی کو آپ نے کر کے تو انشاءاللہ اس کو نا آپ نے تقریباً پینا بھی ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، اور اپنے اس کو اپنے نہانے والے پانی کے اندر تھوڑا سا ملا کرنا، اس کے ساتھ غسل بھی کرنا ہے. تو یہ عمل آپ 14 دن تک کریں انشاءاللہ. اگر تو آپ کو 14 دن کے اندر فرق محسوس ہو تو آپ چھوڑ دیں، اگر نہ محسوس ہوا اس کو 21 دن تک کر لیں. اس کو بڑھا کر 1 مہینے تک بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسے موذی بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. واللہ اعلم بالصواب.